کو لوگ مٹی کہہ رہے ہیں، مٹی نہیں مٹی، زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نعت خواہ محمد بلال بھٹی۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج بھی نعت ٹریننگ کلاس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ سب کا بہت پسندیدہ کلام، موسٹ وائرل کلام، جو کہ اس وقت کا ٹرینڈنگ کلام کہا جا سکتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کا جی چاہتا ہے۔ اس کی آج پریکٹس کریں گے، اس کے معنی بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کی جو باریکیاں تلفظ کے اعتبار سے جو کہ لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، بہت اچھا پڑھنے والے کہ جو کہ تلفظ کا خیال نہیں کرتے، آج ان تلفظ کو بھی میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایکچول میں ٹھیک تلفظ کے ساتھ اس کو کس طرح سے پڑھا جائے، اور جو اس کے معنی ہیں جب ہم انہیں سمجھ کے پڑھیں گے تو اس میں مزید سرور پیدا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم ووکل پریکٹس بھی کریں گے تو آپ کو مزید اس کے اندر خوبصورتی ایڈ کرنے کے آئیڈیاز ملیں گے۔ تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ آج کی کلاس ہے۔ چینل پر نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو بھی ضرور فالو کیجیے گا، میرے انسٹاگرام فیس بک کو بھی فالو کرتے جائیے گا۔ تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ غالباً یہ انڈیا لکھا ہوا ہے، شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، لیکن اس کے اشعار اتنے خوبصورت ہیں کہ ہر مکتبہ فکر نے جہاں پر نعت پڑھنے کا ذوق ہے وہاں پر اس کلام کو پڑھا گیا۔ ہمارے خود بریلوی حضرات نے اس کلام کو بہت زیادہ پڑھا، جناب حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب نے اسے ریکارڈ کروایا، زہیب اشرفی بھائی نے ریکارڈ کروایا، اور بھی دیگر ثنا خانوں نے اس کو پڑھا، کیونکہ اس کے اشعار ہی بڑے خوبصورت ہیں۔ آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ یہ بھی ہوگا، یہ کلام آپ کو مکمل اشعار کی صورت میں مل جائے گا ڈسکرپشن میں بھی، اور میری پڑھت کے حساب سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کلام مکمل کیا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فزیکلی آرام فرما ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، وہاں پہ ہی ہمیں گھر بنانے کا جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، کہ وہاں کے جو کنکر ہیں، وہاں کے جو ذرے ہیں وہ بھی سونے سے زیادہ قیمتی ہیں، اور جو وہاں کی مٹی ہے وہ چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ اس کو لوگ مٹی کہہ رہے ہیں، مٹی نہیں مٹی، زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، ان کی شان بیان کی گئی ہے کہ جب مال دینے کا وقت آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا تمام مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ تو اس واقعے کو شعر کی صورت میں اس طرح سے ڈھالا گیا، اس کی عکاسی اس طرح سے کی گئی کہ جہاں پر میرا دل لٹانے کو دل کرتا ہے، جہاں اپنی جان نچھاور کرنے کو دل کرتا ہے، وہاں دنیاوی مال و دولت کی کیا حقیقت ہے میرے آقا۔ یہاں پہ لفظ ضرورت لوگ پڑھیں، ضرورت نہیں، زبر کے ساتھ ضرورت پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیش کے ساتھ نہیں ہے۔ وہاں مال و دولت، دولت نہیں، کچھ لوگ دولت پڑھ رہے ہیں، دولت۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، نوٹ ضرورت، ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ جہاد محبت کی آواز گونجی۔ اچھا، یہ لفظ جہاد نہیں ہے، یہ بھی بہت زیادہ غلط اللام کہا جاتا ہے، جہاد نہیں، جہاد زیر کے ساتھ۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اس واقعے سے یقیناً سبھی آپ واقف ہیں، جن کے نالج میں نہیں ہے ان کو میں بتاتا چلوں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، ان کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات تھی، وہ اپنی زوجہ کے پاس تھے، لیکن جب صبح ان کو پتہ چلا کہ جنگ پر جانا ہے اور ابھی نکلنا ہے، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لاتے ہوئے غسل بھی نہیں فرمایا، فوراً سے آپ جنگ کی طرف روانہ ہوئے، اور جا کر اپنے تیمم کے ساتھ نماز ادا کی،
اور جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حنظلہ کو دیکھو وہ کہاں ہے، تو جب دیکھا تو وہ شہید ہو چکے تھے اور ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ پانی کس چیز کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کہ جس طرح سے شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابی کی شان یہاں پر ظاہر کرنا تھی کہ جب وہ شہید ہوئے، کیونکہ وہ حالت جنابت میں تھے، غسل انہوں نے نہیں کیا تھا، اپنی زوجہ کے پاس سے آئے تھے، آپ کا یہ جذبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دیکھ کر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوا کہ جب حضرت حنظلہ شہید ہوئے تو فرشتوں نے آ کر ان کے جسد مبارک کو غسل دیا، تو وہ ٹپکتا ہوا پانی در حقیقت وہ فرشتوں کا دیا ہوا غسل تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو ذرا طرز میں پڑھ لیتے ہیں، جہاد محبت، ٹھیک ہے، جہاد، ویسے ایکچولی اس کے داغی محبت زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن محبت بھی اتنا عام ہو گئے لفظ کہ محبت بھی چل جاتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے کو پہلے فلیٹ رکھیں، واپسی میں آپ اس میں جگہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن مبارک کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ بچپن میں چاند کے ساتھ یوں کھیلا کرتے تھے کہ آپ انگلی کا اشارہ فرماتے تھے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ یعنی کہ یہ شعر اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو چاند ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان اشاروں کے کیا کہنے، کہ اتنا سکون، اتنا مزہ تھا، نبی پاک مجھ سے کھیلا کرتے تھے کہ پھر دوبارہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ اشارہ فرمائیں اور میں ٹوٹ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ آگے اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ رن کہتے ہیں جنگ کو، مارکے کو۔ گو کہ میدان کربلا میں اہل بیت جنگ کرنے نہیں گئے تھے، لیکن وہ سما کیونکہ ایک جنگ کا ہی بن گیا تو اس کو جنگ کے ساتھ اور رن کے ساتھ ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ آخری شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ وہ پہلے نبی پاک سے دشمنی رکھا کرتے تھے، مسلمان نہیں تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، تو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ اس شعر کی ادائیگی میں کچھ لوگ بہت زیادہ غلطی کر جاتے ہیں، مصطفیٰ کر دیتے ہیں، اس طرح سے نہ کریں، نام بگڑ رہا ہے، اس طرح سے اس کو بڑی مہارت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، مصطفیٰ، ٹھیک ہے، توئے بھی واضح ہو اور ادائیگی بھی بھرپور صحت کے ساتھ آنی چاہیے۔ تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے،
ٹھیک ہے. بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹے نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. پورا کلام آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا. اگر آپ مجھ سے آن لائن پرسنل نعت کلاسز لینا چاہتے ہیں تو نیچے واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے. یہ پیڈ کلاسز ہوتی ہیں تو آپ کال نہ کیجیے گا بلکہ اپنا وائس نوٹ مجھے سینڈ کر دیجیے گا. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کلاس کی ڈیٹیل سینڈ کر دی جائیں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جلد اگلے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.